السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دنانوڑا۔ اس پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کاموں میں رکاوٹ کا جادو ہوا ہے، تو اس کا علاج ہم کیسے کریں؟ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام جی قاری صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جو رکاوٹ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں مختلف طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں، جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور ویسے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ہمیں ہر چیز کو جادو کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں معاملات کو پوزیٹیولی بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور ہاں اگر اور وجہ ہے تو اس کا کیا حل ہے۔ جی، بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اگر میرے اوپر جادو نہیں ہے، میرے کام پھر بھی رکے ہوئے ہیں، تو اس کا علاج کیا، اس کا حل کیا ہے اور وجہ کیا ہے۔ تو بھائی دیکھیں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو، جی، آپ دیکھیں انبیاء کی زندگی کو، جی، آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کو، آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ چل جائے گا بالکل ہم کیوں ایک ہی چیز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، رکاوٹ کا جادو، فرض کرے رکاوٹ کا جادو ہے بھائی، رکاوٹ کا جادو ہے تو اس جادو کا علاج کریں نا، اس جادو کا علاج کریں۔ رکاوٹ کا جادو ہے، جادو کر کے ہو جاتی ہے رکاوٹ، معاملات لوگ کہتے ہیں جی رشتے میں رکاوٹ کا جادو ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، رزق میں رکاوٹ کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بات سمجھائیں، آپ نے دکان بنائی ہے، بزنس کر رہے ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے رہے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے زبردستی آپ کی دکان بند کر دیتا ہے، آپ کہتے ہیں میرا رزق کا اڈا بند کر دیا۔ وہ بھائی کیوں پریشان ہو، رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ رستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی اس نے آپ کے۔ بالکل، جادو ہاتھ سے پکڑ کے کوئی چیز نہیں چھینتا، وہ معاملات کو بدلتا ہے، وہ آپ کے معاملات کو بدلتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے مسائل بنتے ہیں۔ مثلا جادو کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی، رکاوٹ کسی بھی معاملے میں ہو، چاہے رشتے میں ہے، رزق میں ہے، کسی قسم کی رکاوٹ ہے، عموماً اس طرح کے مریض کو بے بسی والے خواب آتے ہیں۔ امتحان نشانی ہے، اس کی مین نشانی ہے، امتحان نہیں دیا جا رہا، لکھا نہیں جا رہا، پھنسا ہوا ہے، بھاگنا چاہ رہا ہے، بھاگ نہیں پا رہا، لکھنا چاہ رہا ہے، لکھ نہیں پا رہا، جوتا نہیں مل رہا۔ عموماً جو مریضوں پر تجربہ کیا، اس کا علاج ہے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 21 مرتبہ، سورہ توبہ کی آخری 1 آیت 300 بار، لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار۔ یہ پڑھائی صبح شام پڑھنی، اور اس کے ساتھ استغفر اللہ 1000 مرتبہ روزانہ سارا دن میں پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا دم جو ہے، رقیہ دم 10 منٹ والا جو ہے وہ سن لیں۔ اب دیکھیں، سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر طرح کے معاملات میں فائدے مند ہے، بالکل، جادو ہے، جنات ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے۔ آخری 3 کل ہیں، وہ جادو کے علاج کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے، یعنی جادو کا علاج، رکاوٹ، کچھ بھی کسی قسم کا جادو ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 1 آیت، جی جی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم وظیفہ ہے۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں، آپ حیران رہ جائیں، صرف 7 بار پڑھ لیں نا صبح کو، سورہ توبہ کی آخری آیت صرف 7 بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارا دن کے کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ کسی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے ذمہ کام لے لیں تو کوئی رکاوٹ ڈال دے؟ نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ چیزیں اپنے اندر لائیں، جو اصل چیز ہے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ تو ہو گیا جادو کا علاج، کسی بھی قسم کا ہو، شادی کی بندش ہو، کاروبار کسی قسم کا ہو، آپ سمپل طریقے سے علاج شروع کر لیں۔ اس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بھی ایڈ کر لیں 7 بار، تاکہ اور زیادہ اس میں وہ پڑھائی میں قوت آ جائے اور وہ چیزیں زیادہ آ جائیں جو جادو جنات کا مقابلہ۔ اگلی بات، اگر جادو نہیں ہے پھر کیا ہے؟ پھر بھی رکاوٹ ہے، پھر بھی رکاوٹ ہے بھئی، آزمائش ہو سکتی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ میں ایک چیز پر اڑا ہوا ہوں، رکا ہوں، مجھے وہاں ہی شادی کرنی ہے،
میں اڑا ہوں, مجھے وہی کاروبار کرنا ہے, میں رکا ہوا ہوں, غلطی میری ہے, اللہ نے میرے لیے آگے بہت بڑا رکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں بعض چیزوں کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے نہیں اچھی, بعض چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے اچھی ہیں. دوائی کڑوی بچہ کھاتا ہے, کھلانی پڑتی, یہ تمہارے لیے اچھی ہے. صحیح بات. اور اللہ فرماتے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو وہی چاہیے, تو پرابلم آ گئی نا. بس اوقات اللہ تعالیٰ نا آزما رہے ہوتے ہیں, ہم آزماتے ہیں, اللہ ہم آزماتے ہیں کبھی کچھ چیزوں کو روک کے دے کے لے کے. کون ہے بھائی ہمارا بندہ کون ہے؟ صبر شکر تقوی کے ساتھ لگے رہیں, بڑا دل رکھیں, اللہ سے مانگتے رہیں. ہم دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات بہت سارے معاملات میں کچھ چیزوں کی اللہ سے دعا کی, ٹھیک ہے, صحابہ کرام ہے, وہ فوری نہیں مل جاتی تھی میرے بھائی, فوری نہیں مل جاتی تھی. میں کیا چیز ہوں, جنگوں میں اتنے مسائل میں اتنی ساری زندگی کو دیکھیں تو صحیح, کتنی مشکلات, تکالیف, رکاوٹیں, مسائل. ہم کہتے ہیں ادھر سے ہم وظیفہ پڑھیں ادھر سے کام ہو جائے. قاری صاحب آپ نے پڑھائی بتائی تھی, کام کیوں نہیں ہوا؟ اگر تم بھائی میں نے پڑھائی بتائی تھی, میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فرمان بتا رہا ہوں. اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنی قوت ہے, آپ کیسے اللہ کو مناتے ہیں, آپ کیسے جو ہے وہ کرتے ہیں. ہم نے ہر بات کو جادو جن جادو جن جادو جن کی طرف ڈال دیا, ہمارا قصور ہے. ویسے رکاوٹ ہوتی ہے, ویسے مسئلہ ہوتا ہے, اس کو بھی جادو جن کی طرف ڈال دیا. تو بھائی ان چیزوں کو کور کرنا شروع کریں, معاملات بہتر ہوں. آزمائش میں صدقہ بھی دینا چاہیے, میں سمجھتا ہوں اس سے بھی رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں, کھانا کھلانا, کسی کی مدد کرنا. بھائی آزمائش اور چیز ہے, آزمائش اور چیز ہے. کچھ اللہ کی طرف سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو پکڑ ہوتی ہے نا, جس سے کام نہیں ہو رہے تھے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى. اللہ فرماتے ہم ذکر سے دوری کی وجہ سے پکڑ لیتے ہیں, معیشت تنگ کر دیتے ہیں. وہ والی تنگی میں صدقہ خیرات اور ان چیزوں سے دور ہوتی ہے. جو آزمائش ہوتی ہے اس میں صرف دعا. حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش ہے نا, انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یہی کہتے رہے اللہ دعا ہے تیرے سامنے, میری بیماری کو دور کر دے, اللہ نے دور کر دی. تو آزمائش میں دعا اور استغفار یہ بہترین ہے, ٹھیک ہے. آزمائش امتحان ہوتا ہے, ہم امتحان دینے کے قابل نہیں, اللہ دور کر دے, اللہ دور کر دے.